دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نہ لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیٹھے بیٹھے ایک دن صحابہ سے فرمایا یار روز نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو۔ کہ کچھ لوگ زیادہ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ادب نہیں نہ رہتا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا، حضور فرمانے لگے روز نہ ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی مجمع میں بیٹھے تھے، وہ بھی 3 نمازوں میں نہ آئے تو پیچھے ہی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ایک روایت ہے عصر مغرب عشاء، اور دوسری جگہ لکھا کہ نہیں ظہر عصر مغرب تھی، پیچھے نماز پڑھی چلے گئے، پھر عصر پڑھی چلے گئے، پھر مغرب پڑھی، اور حضور نے زہر کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر عصر کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر مغرب کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی حیران تھا کہ وہ نماز تو پڑھ کے گئے ہیں، اور حضور کا طریقہ تھا کہ سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے تھے، تو حضور نے دیکھ لیا، پھر بھی 3 دفعہ پوچھا کہ وہ آئے نہیں؟ سمجھے میری بات کو؟ حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھنے تو ساری دنیا ہی آتی ہے، وہ تو اسپیشل آیا کرتا تھا، وہ آیا نہیں جناب صدیق اکبر۔ تو حضرت انس کہتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک کی، حضرت انس قریب رہتے تھے نا حضور کے، تو نبی پاک کے لاڈلے تھے، تو پھر لوگ بھی ان کا لاڈ دیکھتے تھے کہ یہ حضور کا قریبی ہے۔ وہ کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یار آپ چنگے سیانے بندے، حضور نے 3 دفعہ پوچھا ہے، 3 دفعہ پوچھا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے، حضور حکم ہو؟ تو نبی کریم نے فرمایا یار سارا دن تو نظر ہی نہیں آیا، تو کدھر تھا تو؟ سارا دن ملا ہی نہیں۔ اللہ کرے آپ کے اس جملے کے حسن کی سمجھ آئے۔ آپ دیکھیں جو چاشنی یہاں ٹپک رہی ہے، جو وقار یہاں ٹپک رہا ہے، ذرا اس کا مزاج کو دیکھیں، اور یار تو نظر ہی نہیں آیا سارا دن۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کوئی بات بھی نہیں تھی پر میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے ابو بکر میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو کوئی اور تھے جن کو کہا تھا، تجھے تھوڑا کہا تھا، اور اتنے بڑے جملے نہیں ملیں گے۔ رسول کریم فرمانے لگے تو یہیں رہا کر، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے، یہیں رہا کر، میرے پاس رہا۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات والے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں
اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات یہ دو طرفہ محبت نا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا, وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں, گلا کر رہے ہیں, میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. اللہ کو نہیں پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا یہ فکر ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے آپ. الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے. کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات. یہ دو طرفہ محبت نا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا, وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں, گلا کر رہے ہیں, میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. اللہ کو نہیں پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا یہ فکر ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے آپ. الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا. رہ گئی ہے بس خیر سے گزر. کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ماں دینو کا, یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, اعمال کا حساب نہیں ہوگا. فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزخ کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے, باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں. تو وہ جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں, تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے, تو باقی جگہوں پہ قحط تھا. آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے, تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھی, پولیس والے کھڑے کر دیے تھے سمجھ لیجئے. تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آئے اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو, بلدیت پوچھو, اور یہ پوچھو کیا لایا ہے, وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے, پیسے لایا ہے, کوئی اور چیز لایا ہے, یہ پوچھو. چوکیاں مقرر کر دی. انتظار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں, وہ آئیں گے, حضرت یعقوب کے بیٹے آئیں گے. انتظار تو بھائیوں کا تھا, اگرچہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے. تو فرمانے لگے کہ سارے لوگ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ کون ہیں اور کیا لائے ہیں, یہ بھی پوچھنا. لیکن فرمایا جب کنعان کے لوگ آئے نا تو بس اتنا پوچھ لینا وہ کون ہے, یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے. بھائی ہیں نا تو ان کی پردہ پوشی کرنی, ان سے نا بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کون ہے. وہ اگر بتائیں کہ ہم کنعان سے آئے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے, ان سے پھر اگلا سوال نہ کرنا. تو حضرت شیخ فرمانے لگے, رب فرماتے فرشتوں تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا, اس کا پردہ نہ کھولنا, تم نہ حساب کتاب پوچھنا, اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے. اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا, میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا. اور مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا, لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا, یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا, یہ والی غلطی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا, یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا. وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی, جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی, رحمت فرمائے گی. تو یہاں بھی اس کے کرم کی امید رکھیں, وہاں بھی اس کے فضل کی امید رکھیں, اور آسانی کی امید رکھیں, کرم کی امید رکھیں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے متمتع فرمائے, اپنا خاص فضل ہمارے شامل حال فرمائے.
مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا بخشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا بخشی